السلام علیکم تمام ساتھیوں کو عربی ٹائپنگ کی پہلی کلاس میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹائپنگ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اردو ٹائپنگ کرتے ہیں، اے سے الف کو لکھ دیتے ہیں، بی سے با لکھ دیتے ہیں، ایم سے میم لکھتے ہیں۔ یہ اردو ٹائپنگ میں تو ہو جاتا ہے، مگر جو عربی ٹائپنگ ہے اس کے الفاظ اور کی بورڈ کے الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے۔ اس میں اے سے شین لکھا جاتا ہے، ایس سے سین لکھا جاتا ہے، ڈی سے یا لکھی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ کی ورڈ سے الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ اگر جو اس چیز کا پرنٹ بھی مل جاتا ہے کہ کون سی کی سے کون سا لکھا جاتا ہے، کمپیوٹر کے اندر بھی موجود ہے، جو لوگ کمپیوٹر جانتے ہیں وہاں سے وہ نکال کر دیکھ سکتے ہیں، ان پیج کے اندر سے بھی اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک پروفیشنل طریقہ بتاؤں گا ٹائپنگ کرنے کا۔ اگر آپ اس کی مشق کریں گے تو آپ زندگی بھر پھر وہ طریقہ 10 سال بھی چھوڑ دیں، لیکن آپ جب بھی آپ کرنے بیٹھیں گے تو وہ طریقہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگا، آپ کا دماغ اور آپ کی انگلیاں آپس میں اس طریقے سے میچ کر جائیں گی۔ پھر وہ زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے، صرف آپ کی مشق کرنے اور پریکٹس کرنے کی اس میں ضرورت ہوگی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کو اس کی جو سب سے پہلی ٹرک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کی بورڈ چاہے کمپیوٹر کا ہو چاہے لیپ ٹاپ کا ہو، سب کے اوپر ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹائپنگ کرنے کا۔ انگلیاں ایک خاص انداز سے رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے آپ نے ٹائپنگ آگے کرتے جانی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کی بورڈ سے ٹائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، تو ہم اسی طریقے کو ہی یہاں پر اپنائیں گے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ کی بورڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جے کا جو کی ہے، جے کی، اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سا ابھری ہوئی لکیر نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے دوسری طرف جو ایف کی ہے اس کے اوپر بھی چھوٹی سی ابھری ہوئی کی نظر آئے گی آپ کو۔ تو ان کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے بنانے کا کہ اگر کوئی نابینا شخص بھی ہے اور وہ ٹائپ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس طریقے سے ٹائپ جو ہے وہ کر دے کہ اس کو بھی کوئی مشکل اور کوئی پریشانی جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے اس کو آپ رکھیں گے جے کے اوپر۔ آپ کا آنکھیں بھی بند ہوں گی تب بھی آپ انگلی سے پہچان لیں گے کہ باقی کسی بھی کی کے اوپر یہ ابھری ہوئی لائن نہیں آپ کو نظر آئے گی، صرف یہ جے کے اوپر نظر آئے گی۔ تو آپ جے کے اوپر شہادت کی انگلی رکھیں، اس کے بعد کے کی ہے، اس کے بعد اس کے برابر والی رکھیں، اس کے بعد جو ہے ایل کے اوپر اس کے برابر والی، اور سب سے چھوٹی والی اس کے برابر والی۔ تو اس طریقے سے آپ کی 4 انگلیاں یہ 4 کی کے اوپر آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ شہادت کی انگلی جو دوسرے ہاتھ کی ہے وہ ایف کے اوپر رکھیں، اس کے بعد ڈی کے اوپر رکھیں، پھر ایس کے اوپر رکھیں، اور آخری چھوٹی انگلی اے کے اوپر رکھیں۔ تو جو آپ کے ہاتھوں کی ترتیب ہے وہ اس طریقے سے بن جائے گی۔ یہ ایک ہاتھ یہ انگلی ہم نے رکھ لی یہ جے کے اوپر، اور دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی رکھ لی ایف کے اوپر، اس کے بعد یہ کی ہے ایل اور یہ ایم، اس طرح یہ اس کے برابر، یہ اس کے برابر، اور یہ اس کے برابر۔ یہ ہے ٹائپنگ کا پروفیشنل طریقہ کہ آپ کی یہ انگلیاں یہاں پر ہونی چاہیے۔ یہ جو 2 شہادت کی انگلیاں ہیں یہ ہمیشہ جے اور ایف ان کے اوپر رہنی چاہیے، یہ ان کے اوپر رہیں گی، اور آپ کو نشانی میں نے بس آپ کو بتایا کہ آپ کی انگلی کے اوپر یہ ابھری ہوئی لکیر خود بخود آپ کو محسوس ہوگی، تو یہ ان کے اوپر جمی رہے، یہ ان کے اوپر جمی رہیں گی تو ساری انگلیاں خود بخود اپنی اپنی جگہوں کے اوپر آ جائیں گی۔ تو سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انگلیاں یہ ادھر رکھیں، پھر اس کے برابر میں یہ، پھر یہ، پھر یہ، اور پھر ادھر ایف، پھر یہ ڈی، پھر ایس، اور پھر یہ اے۔ اس طریقے سے آپ کی یہ 4 انگلیاں آ جائیں گی۔ اب جے کے برابر میں ایچ ہے، اگر ہم نے کوئی حرف لکھنا ہوگا تو ہم اس انگلی کو اٹھائیں گے اور ایچ کو دبائیں گے، اور اگر جی کے اندر جو حرف ہے وہ لکھنا ہوگا تو ایف والی انگلی کو اٹھائیں گے اور اس سے یہ حرف ہم لکھ دیں گے، اور لکھنے کے بعد فوراً یہ دوبارہ اپنی جگہوں کے اوپر آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہاتھوں کی سیٹنگ کا یہ اس طریقے کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر اگلا یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا حرف دبانے سے کون سا حرف لکھتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے سب سے چھوٹی انگلی کے نیچے جو کی کا بٹن ہے، یہ 2 ڈاٹ ہے، اس کو دبانا ہے، پھر اس کے بعد کی انگلی سے ایل کے کی کو دبانا ہے، پھر کے کو دبانا ہے، پھر جے کو دبانا ہے، اور پھر انگوٹھے سے اسپیس کا بٹن دبانا ہے، اور پھر اس طریقے سے یہاں سے چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے دوسرے ہاتھ کی، اور پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، پھر یہ میں آپ کو پریکٹیکلی یہ کر کے میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں۔ اور یہ جو حرف جو لکھے گا یہ ایک محمل لفظ ہوگا، کمنتا شسیبل۔ یہ کی بورڈ جب آپ یہ کی اس طریقے سے دبائیں گے تو آپ کو خود بھی نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ لکھا ہے۔ میں نے ایک لکھا ہے، دوبارہ میں آپ کو پھر لکھ کے دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے سیدھے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو دبایا تو اس نے کاف لکھا، اس کے بعد والی انگلی کو دبایا تو اس نے میم لکھا، پھر درمیان والی بڑی انگلی کو دبایا تو اس نے نون لکھا، پھر شہادت کی انگلی کو دبایا تو اس نے تا لکھا، اور پھر شہادت ہی کی انگلی سے ایچ کے کی کو ہم دباؤں گا تو میں اس سے یہ الف لکھے گا۔ یہ لفظ بن گیا کمنتا۔ اس کے بعد انگوٹھے سے آپ اسپیس دے دیں، پھر دوسرے ہاتھ کی بھی اسی طریقے سے سب سے چھوٹی انگلی دبائیں جو اے کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اس سے یہ شین لکھے گا، اور پھر اس کے بعد کی انگلی دبائیں جو ایس کے اوپر ہے، اس سے یہ سین لکھے گا، اور پھر بڑی انگلی درمیان والی کو دبائیں تو اس سے یہ یا لکھے گی، اور پھر الٹے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو دبائیں گے تو اس سے با، اور پھر اس انگلی اٹھا کے جی کا بٹن دبائیں گے تو یہ لام اس سے لکھے گا۔ تو یہ محمل لفظ بن جائیں گے کمنتا شسیبل۔ تو آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے، اور منہ سے یا دل کے اندر ہلکا ہلکا آپ نے کہنا بھی ہے کہ کاف میم نون تا الف اسپیس شین سین یا با لام کمنتا شسیبل۔ آپ چاہے کمنتا شسیبل نہ بھی بولیں، لیکن اصل چیز جو آپ کے بولنے کی ہے وہ یہ ہے کاف میم نون تا الف شین سین یا با لام۔ یہ آپ نے اس چیز کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، اور آپ نے انگلیوں کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اسکرین کی طرف دیکھنا ہے کہ اسکرین کے اوپر صحیح لکھا جا رہا ہے یا نہیں لکھا جا رہا۔ شروع میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، پھر جو ہے وہ رفتہ رفتہ امید ہے کہ آپ کی عادت جو ہے یہ اس کی بنتی چلی جائے گی۔ تو کاف میم نون تا الف اسپیس شین سین یا با لام، اس چیز کی آپ نے یہ کمنتا شسیبل کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور کہ آپ کو پتہ چلے کاف چھوٹی انگلی سے ہے، پھر میم ہے، پھر نون ہے، پھر تا ہے، اور پھر الف ہے، شین سین یا با لام، یہ کمنتا شسیبل، اس کی آپ پریکٹس کریں۔ تو جب اس ایک لائن کی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو اگلی لائن بتاؤں گا، یا آپ خود اپنے آپ کا امتحان لیں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ کاف اس انگلی سے لکھا جاتا ہے، میم اس انگلی سے لکھا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ نون جو ہے وہ اس انگلی سے لکھا جا رہا ہے، تو پھر آپ بیچ بیچ سے لکھنا شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ تا لکھنا ہے تو آپ کوئی فوراً جس حرف جس کی سے تا لکھا جا رہا ہے وہ فوراً آپ کی دبنی چاہیے۔ مثال کہ یہ تا لکھ دیا، میں بولوں گا جب اب میم لکھیں، آپ فوراً میم کی انگلی دبا دیں۔ پھر جی آپ الف لکھیں تو اس کے بعد جو ہے وہ الف کی انگلی دب جائے۔ آپ کو شین لکھیں، پھر آپ یہ سین لکھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آپ با لکھ دیں، تو پھر آپ ایک ایک انگلی کو دبائیں تو آپ کو خود بتا رہے ہیں۔ جب آپ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کس انگلی سے کون سا حرف آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں وہ حرف آئے گا اور آپ کا خود بخود ہاتھ کی انگلی اسی کی کے اوپر چلی جائے گی۔ اب یقین جانے میں نے اس کی پریکٹس کی، مشق کی، اور اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ کون سے بٹن دبانے سے کون سا حرف لکھتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھے بولے گا کہ آپ میم لکھ دیں یا لکھ دیں تو میرا دماغ انگلیوں کا آپس میں خود بخود آپس میں ایسا تعلق و ربط ہو گیا ہے کہ وہ خود بخود وہ انگلی دب جاتی ہے جو حرف لکھنا ہوتا ہے، صرف مشق کے بعد۔ اور یہ جب ایک دفعہ آپ کی مشق ہو جائے گی تو یہ پھر زندگی بھر آپ کو یہ نہیں بھولے گی۔ آپ بجائے یہ کہ ایک ایک انگلی سے ایک ایک حرف کو ڈھونڈیں، میم کس سے لکھا جا رہا ہے اور با کس سے لکھی جا رہی ہے، یا کس سے لکھی جا رہی ہے، پھر کبھی کاغذ کو دیکھیں پھر اس کو دیکھیں، تو اس طریقے سے ابھی کبھی بھی آپ کی یہ پریکٹس نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ لکھیں گے تو یہ آپ کی اب مشق کے اوپر ہے، جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے اتنی جلدی اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ سیکھ جائیں گے۔ تو آج کی کلاس جو ہے وہ فی الحال اسی کے اوپر ہی ختم کرتے ہیں۔ آپ اس چیز کی مشق کریں، کمنتا شسیبل، کاف میم نون تا الف شین سین یا با لام،
ٹھیک ہے، اور دل کے اندر یا منہ کے اندر ہلکا ہلکا اس کو دہراتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کاف اس سے لکھا ہے، پھر میم لکھا، پھر نون لکھا، پھر تا لکھا، پھر الف لکھا، پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شین، پھر سین، پھر یا، پھر با، اور پھر یہ لام، اور پھر اسپیس دے دیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں مجھ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔